ہمارے ایک بھائی نے لاہور سے میسج کیا ہے، حکیم صاحب میں نوجوان ہوں اور میری شادی کو 10 دن ہو گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ ویسے میں فٹ رہتا ہوں، مجھے مردانہ کمزوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بیوی کے قریب جانے لگتا ہوں تو میری شہوت ختم ہو جاتی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے آپ کوئی روحانی علاج بتائیں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور ورنہ میرا گھر یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ناظرین کرام، ایک ہمارا دشمن ظاہری ہوتا ہے جو ہمارے اوپر وار کرتا ہے اور ہمیں ٹینشن دیتا ہے، اور ایک ایسا دشمن ہے جو ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں نقصان دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 2174 حدیث نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ اب ایک چیز جو خون میں ہے، ظاہر سی بات ہے، خوشی جو ہے وہ حاسدین کو ہضم نہیں ہوتی، خوشی جو ہے وہ دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور اس کے بعد دنیا والے ہیں۔ دنیا والوں میں بھی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل، انہوں نے کتنا تکلیفیں دی، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسد جو ہے یہ ازل سے ہے اور آخر تک رہے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائی، آپ سب سے پہلے تقوی اختیار کریں، آپ نماز کی پابندی رکھیں اور باوضو رہیں، کوشش کریں، کیونکہ آپ جس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی کے ساتھ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ بھی آپ کا ایک کام ہے۔ اس کے علاوہ عربی کا ایک مقولہ ہے، لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٌ، ہر کام کے لیے ایک شخص ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تقوی کے ساتھ اور مسنون دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو کسی روحانی معالج کو آپ دکھائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قید خانے کے اندر کوئی سکھ نہیں ہوتا، وہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن پریشانی آئے اور اس سے انسان نکل جائے تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اور انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو کسی باشرع عالم باعمل اور روحانی عامل سے اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا حامی و ناصر ہو۔